السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور اپنے مرضی کے مطابق تا حیات زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامل اور مکمل شفا عطا فرمائے، آمین۔ آج بتاریخ 4 اپریل کی تاریخ یاد 26 اپریل سن 2026 بروز اتوار بعد نماز ظہر اپنی ماں اور بہنوں کے اس دینی کلاس میں، عورتوں کے اس دینی کلاس میں سورہ نور کی آیت نمبر 3 کا مختصر ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ساری قبیح اور بری عادتوں سے محفوظ رکھے، ہم سب کی ذریت کو، ہم سب کے بچوں اور بچیوں کو، بہوؤں کو اور ان کی اولاد کو زنا جیسی قبیح اور بری عادت و اطوار سے مامون اور محفوظ رکھے، آمین۔ میری اسلامی بہنوں اور دیگر مشاہدین کرام و سامعین اعظام، اللہ تعالی فرماتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی بدکار مرد سوائے بدکار، زناکار یا شرک کرنے والی عورت کے علاوہ دوسرے سے نکاح نہیں کرتا، دوسرے سے نکاح اور شادی نہیں کرتا۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور بدکار زناکار عورت بھی سوائے بدکار، زانی یا شرک کرنے والے مرد کے اور نکاح نہیں کرتی۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ گویا اس آیت کریمہ میں ایک نہایت قبیح اور بری چیز کی نفرت دل میں پیدا کرنے کے لیے، مومنوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے
تو عمومی طور پر اکثر و بیشتر اگر دیکھا جائے تو جو بدکار مرد ہوتا ہے، زنا کا عادی یا زناکار مرد ہوتا ہے، وہ سوائے مشرک عورت کے یا زناکار عورت کے دوسرے سے شادی نہیں کرتا، اور اسی طرح زنا کرنے والی عورت بھی سوائے زنا کرنے والے یا شرک کرنے والے مرد کے علاوہ کے شادی نہیں کرتی۔ حالانکہ اللہ تعالی نے ایمان والوں پر، اہل ایمان پر اس چیز کو حرام اور ناجائز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام اور ناجائز کر دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے۔ بات آیت کے ترجمے سے کیا ثابت ہوتی ہے کہ جو زناکار مرد ہوتا ہے وہ زناکار عورت ہی سے شادی کرنا پسند کرتا ہے، اور جو زناکار عورت ہوتی ہے وہ زناکار مرد ہی سے شادی کرنا پسند کرتی۔ کسی اچھے اخلاق والے مرد اور عورت کو کسی اچھے اخلاق والے مرد سے شادی کرنا پسند نہیں کرتی۔ اے ہم نہ سنو تو لوٹو۔ اس آیت کی تفسیر میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے، کچھ مفسرین کا، کہ اکثر و بیشتر حالات کے حساب سے یہ بات کہی گئی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عام لوگ، لیپ ٹاپ صحیح کرو جی، عام لوگ عام طور پر بدکار عام طور پر برے اخلاق کے لوگ، بدکار لوگ بدکار ہی کو پسند کرتے ہیں اور ان کے علاوہ کسی دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ اب اگر سماج پر ہم نگاہ ڈالیں تو اکثر ایسا ہوتا بھی ہے۔ عام طور پر بدکار قسم کے لوگ یعنی زناکار لوگ نکاح کے لیے اپنے ہی جیسے لوگوں کی طرف من بناتے ہیں۔ چنانچہ زانیوں میں سے اکثر زانیوں ہی کے ساتھ نکاح کرنا پسند کرتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اس آیت کریمہ سے اہل ایمان والوں کو آگاہ کیا گیا ہے، متنبہ کیا گیا ہے کہ جس طرح ایک نہایت قبیح اور بڑا گناہ زنا ہے، اسی طرح زناکاروں، بدکاروں کے ساتھ شادی بیاہ بھی کرنا منع اور حرام ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اسی مفہوم کو راجح قرار دیتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہمارے سماج کے اندر لو میرج یا معلوم ہے کیا انگلش میں کہتے ہیں، اسی آیت کے ضمن میں آتا ہے۔ جس بچی کی عادت خراب ہوتی ہے یا جس بچے کی عادت خراب ہوتی ہے، وہ بچہ اور بچی یہی پسند کرتے ہیں کہ ہماری شادی اس لڑکی سے ہو یا اس لڑکے سے ہو
جس کے ساتھ ہم نے منہ کالا کر لیا ہے۔ آج اکثر سماج کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، حالانکہ وہ لڑکی جو ہمیشہ بدکاری کی طرف مائل رہتی ہے، یا وہ لڑکا جو کیریکٹر لیس ہے، بدکار ہے، زناکار ہے، اس سے شادی کرنے میں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، الا کہ وہ سچی توبہ کر لے، جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ تو لو میرج اسی میں آیا، اور یقیناً جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی تلاش کرتا ہے، جیسا کہ انگلش میں لوگ کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ۔ جیسے گوپال داس ویسے رسولا۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اللہ تعالی ہم سب کو فعل قبیح سے بچائے۔ جیسے گوپال داس ویسے رسولا، نہ ان کے چھانی چھپر نہ ان کے چولہا۔ گوپال داس اور رسولا دو نام ہے۔ گوپال داس مرد کا نام ہے اور رسولا عورت کا نام ہے۔ تو جس طرح گوپال داس کا مزاج ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے، چال چلن ہوتا ہے، رہن سہن میں، صفائی ستھرائی میں، ویسے رسولہ کا بھی مزاج ہوتا ہے، ویسے ہی رسولہ کا مزاج ہوتا ہے۔ آج ہمیں اپنے بچیوں کی خاص طور پر اور اپنے بچوں کی خاص طور پر اسلامی تربیت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بیٹے سے پوچھا جائے گا، بیٹی سے شادی کے معاملے میں اجازت لی جائے گی، لیکن یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں بیٹی کا من کیا ہے۔ کیا وہ اپنے کسی پرانے شناسائی سے تو شادی نہیں کرنا چاہتی ہے، یا کسی غیر محرم کے ساتھ اس کے غلط روابط اور غلط طریقے تو نہیں ہیں، غلط معاملہ تو نہیں ہے، اور اس پر کڑی نگاہ رکھنی چاہیے، چاہے بچے ہوں اور بچی، کیونکہ اگر ہم اپنی بچیوں کو آزاد کر دیں گے، اپنے بچوں کو آزاد کر دیں گے، تو وہ لو میرج ہی کریں گے، پیار کی شادیاں کریں گے، اور پیار کی شادیوں میں اکثر و بیشتر شادی سے پہلے زناکاری اور اکثر و بیشتر میں کہتا ہوں شادی سے پہلے زناکاری اور بدکاری ہو چکی ہوتی ہے، جبکہ زناکار مرد سے کسی مومنہ عورت کی شادی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح زناکار لڑکی سے کسی مومن لڑکے کی شادی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ بدکاری جیسی قبیح عادتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ آیت نمبر 4 آتی ہے، بڑے غور سے سننے کی بات ہے۔ اس میں سماج کے اندر جو اکثر بے بنیاد باتیں لوگ کہتے رہتے ہیں، اس کی مذمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدة وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ
شہادتاً ابدا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ پہلے آیت کا ترجمہ آپ لوگ پڑھ لیں اور سمجھ لیں۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زناکاری بدکاری کی تہمت لگائیں۔ محسنات سے مراد پاک دامن اچھے کیریکٹر کی عورت۔ تو جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری زناکاری کی تہمت لگائیں، پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں، تو ملم یاتوا باربعۃ شہداء، اپنی اس تہمت پر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں۔ اور 4 کیسے گواہ؟ چشم دید گواہ کی یہ 4 گواہی دے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ قبیح غلط کام زنا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو ان کی پٹائی 80 کوڑے کے ذریعہ کرو۔ اور دوسری بات کیا؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، ان کی شہادت اور ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ اولئک هم الفاسقون، یہ اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری سے باہر نکلے ہوئے لوگ ہیں، فاسق ہیں۔ آیت کا مطلب آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت کسی ایسی لڑکی یا عورت پر بدکاری کی تہمت زناکاری کی تہمت لگائے، جو پاک دامن لڑکی ہے، صاف ستھری اور اچھے کیریکٹر کی لڑکی ہے، تو اپنی تہمت پر اسے 4 چشمدید گواہ لانا پڑے گا۔ 4 ایسے گواہ لائے، مرد عورت نہیں، 4 ایسے مرد گواہ ہوں جو گواہی دیں کہ ہاں اس نے بدفعلی کی، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اور اگر گواہ نہ پیش کر سکیں تو بدکاری کی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑا مارا جائے گا۔ یہ حد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، 80 کوڑا مارا جائے گا۔ اور دوسری سزا کیا ہوگی؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور کبھی بھی اس کی شہادت اور گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اس کا شمار، اس کی گنتی فاسقوں میں سے کی جائے گی، یعنی اللہ کے اطاعت و فرما برداری سے باہر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بدکاری کی تہمت لگانے پر 4 چشمدید گواہ مانگا؟ تاکہ سماج کے اندر فتنہ فساد، بدامنی، حسد، لڑائی جھگڑا نہ پھیلنے پائے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی عورت یا مرد اپنے سلسلے میں یہ قطعاً پسند نہیں کرے گی یا کرے گا کہ مجھے کوئی میرے اوپر کوئی بدکاری کی تہمت لگائے، بدکاری کی تہمت لگائے۔ ایسے ہی چند معمولی حرکتوں کو دیکھ کر آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ہم نے دیکھا کسی مرد کے اندر یا کسی بھی عورت کے اندر، کسی بھی لڑکے کے اندر چند ایسی حرکتیں پائی جاتی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اخلاق
شاید اخلاق گندا ہو، ہم فوراً نہ کہہ دیں وہ بدکار ہے، وہ زناکار ہے، وہ فعل قبیح کرنے والی ہے، جب تک 4 چشمدید گواہ ہم نہ پیش کریں۔ اگر ہم اکیلے دیکھے ہیں تب بھی ہم تہمت نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر کوئی کسی بھی مرد پر، کسی بھی عورت پر بدکاری کی تہمت لگایا اور گواہ نہ پیش کر سکے، گواہ 4 مرد گواہ، تو اس کے اوپر کوڑے مارے جائیں گے۔ اب اسلامی حکومت ہے نہیں، اس لیے یہ جرم عام ہے، کوڑے نہیں مارے جا سکتے یہاں انڈیا کے اندر، یو پی کے اندر، ورنہ اس کی سزا اسلام کے اندر یہی ہے۔ دوسری بات، آیت کریمہ سے یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں کسی پر بھی بدکاری کی تہمت نہیں لگانی چاہیے، کسی پر بھی زناکاری اور بدکاری کی تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ اگر ہم نے کسی کو دیکھ بھی لیا اکیلے، تب بھی ہمیں اس کے عیب پر کیا ڈالنا چاہیے؟ بولیے، پردہ ڈالنا چاہیے، اور کسی سے اسے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی ہدایت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور اس کی رہنمائی کی فتنوں سے بچتے ہوئے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے۔ یہ اس نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب اگر یہ نظام نہ ہو تو سماج کے اندر، ٹھیک ہے ایک لڑکی کسی سے مسکرا کے بات کر رہی ہے کلاس کے اندر یا راستے میں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں وہ بدکار ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ سماج کے اندر کسی کی لڑکی محفوظ ہی نہیں رہے گی، کسی کی عزت و آبرو بھی محفوظ بھی نہیں رہ سکتی ہے۔ تو یہ بدکاری کی تہمت کی سزا اور عذاب ہے۔ تہمت کی سزا آپ لوگوں نے جان لیا نا، کیا ہے جو اللہ تعالی نے بتایا، کہ جو شخص کسی پاک صاف ستھری دامن عورت پر، مرد پر یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اسے کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور ثبوت کے لیے کتنے آدمی چاہیے؟ 4 چشمدید جو آنکھوں سے دیکھیں۔ اور تہمت، آج آپ جانتے ہیں کہ سماج کے اندر لوگ جھگڑا لڑائی ہو، او تیرے گھر میں یہ آتا، تو ایسی ہے، تو ایسی ہے، تو ایسی ہے، کسی کو جب چاہتے جو چاہتے کرتے، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اسلام میں چاند دیکھنے کی گواہی ہوئی یا کوئی اسلامی گواہی کی ضرورت ہوئی تو ان کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسرا جرم کیا ہوگا؟ تیسری سزا کیا ہوگی؟ وہ اللہ تعالی کے ہاں اور لوگوں کے ہاں بھی فاسق مانے جائیں گے، فاسق مانے جائیں گے۔ یہ تہمت لگانے والوں کی 3 سزا ہے سماج کے اندر۔ اور یہ کوڑا جو مارا جائے گا اگر اسلامی حکومت ہوگی تو یہ نہیں کہ گھر کے اندر لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر، بلکہ چوراہے پر باقاعدہ لوگوں کے سامنے مارا جائے گا۔ اور مومن لوگوں کو حکم دیا گیا اس سے پہلے والی آیت میں کہ وہ ایسی سزاؤں کے اندر شریک ہوں۔ کیوں ایسا کیا گیا کہ زنا کی اگر حد جاری کرنی ہے تو کیا کیا جائے؟ علل اعلان سب کے سامنے۔ اور تہمت کی سزا کوڑے کی شکل میں اگر دینی ہے تو علل اعلان، اسی طرح شراب پینے والے کو اگر سزا دینی ہے تو علل اعلان سب کے سامنے، تاکہ لوگ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور سماج کے اندر ایسی اخلاقی گراوٹ اور ایسی اخلاقی کمی عام نہ ہونے پائے۔ اب ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ اس آیت کے اندر ذکر ہوا، فاسق و فاجر مانے جائیں گے، کوڑا تو مارا ہی جائے گا۔ آگے اللہ تعالی فرماتا ہے آیت نمبر 5 کے اندر،
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ اس آیت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کرنے سے پہلے میری اسلامی بہنوں اور بیٹیوں اور دیگر سننے والے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں، ایمان رکھیں، یقین رکھیں کہ ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جو ہر طرح کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ بخش دیتا ہے، اگر ہماری توبہ صحیح رہی، سچی رہی۔ چنانچہ 99 کے قاتل، 99 آدمی کے قاتل، بلکہ 100 آدمی کے قاتل کو بھی اللہ نے بخش دیا ہے۔ اللہ تواب الرحیم ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا، قبول کرنے والا ہے، اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ دنوں رات کوئی گناہ کیا ہو اور اگر وہ سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور سچی توبہ کئی بار میں بتا چکا ہوں، سچی توبہ کیا ہے؟ کہ آدمی اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اقرار کرے اللہ کے سامنے، اس پر نادم اور شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم و ارادہ ہو، اور فوراً اس گناہ کو کیا کرے؟ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ یہ توبہ کی شرط ہے۔ اور اگر کسی مخلوق کا حق ہے مالی تو اسے واپس کر دے۔ تو توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول۔ چنانچہ اللہ کی مغفرت اور رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں انسان ہونے کے ناطے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، کسی طرح کا گناہ، غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، نماز چھوٹ گئی، وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں سچی توبہ کر کے لوٹ کر دوڑ کر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی طرف، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف اور اللہ کے حکم کی طرف آنا چاہیے، معاف ہو جائے گا پچھلا گناہ۔ لیکن یہ نہیں کہ ابھی توبہ کیے، آج توبہ کیے اور کل بھی وہی کیے، کل توبہ کیے پرسوں بھی وہی کیے، ادھر توبہ کیا پھر وہی کیا، توبہ کیا پھر وہی کیا۔ یہ تو اٹکھیلیاں کرنا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے مذاق کرنا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں جو میں نے بتلایا کہ اگر کوئی پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگائے اور 4 چشمدید گواہ نہ لائے، ٹھیک ہے، اگر 4 چشمدید گواہ لے آیا تو کیا ہوگا؟ اس عورت پر حد جاری ہوگی۔ اگر شادی شدہ ہے تو اس کا قتل کیا جائے گا، اور اگر بغیر شادی شدہ ہے، کنواری ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ کوڑے مارے جائیں گے، کوڑے لگائے جائیں گے۔ کتنے کوڑے آپ لوگ بتائیے؟ 100 کوڑے مارے جائیں گے، ورنہ وہ عورت پاک ہوگی، اور ورنہ وہ عورت پاک مانی جائے گی، اور تہمت لگانے والے پر 80 کوڑے مارے جائیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت، اور اس کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی، وہ فاسق ہوگی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں گے۔ کس کے بعد؟ یہ سارے جرائم، چاہے وہ زنا ہو، چاہے تہمت ہو، جو لوگ توبہ کر لیں گے اس کے بعد اور اصلاح کر لیں گے۔ توبہ تو کیا، سچی توبہ جس کی 5 شرطیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اصلاح کر لیں، سدھار کر لیں، اس کے قریب نہ جائیں، اس کو گندا سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ صرف اسی گناہ پر نہیں، ہر گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو اگر توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان کے اوپر سے جو بدنامی کا داغ لگا ہوا ہے وہ اٹھ جائے گا۔ یہاں یہ بات جانے رکھے گا، تہمت لگائی یا زنا کیا
سچی توبہ کی تو کیا حد اٹھ جائے گا اس کے اوپر سے؟ کوڑے نہیں مارے جائیں گے؟ قتل نہیں کیا جائے گا؟ نہیں، سچی توبہ کرنے سے کوڑے لگنا یا حد جاری کرنا یہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر شادی شدہ زناکار ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، تہمت لگائی ہے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کروڑ بار توبہ کرنے سے سزا معاف نہیں ہوگی۔ جو سزا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، آخرت کی سزا کیا ہو جائے گی؟ انشاءاللہ معاف ہو جائے گی۔ تو یہ جانے رکھیے کہ توبہ کرنے سے جو حدود ہیں، حد ہے، وہ معاف نہیں ہوگی بلکہ اس پر حد جاری کی جائے گی۔ اور ایک بات اور جانے، اگر کسی زناکار کو حد سے حداً قتل بھی کر دیا گیا، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے والے پر حد بھی لگ گئی، سعودی عرب ہے، اسلامی حکومت ہے، لیکن وہ اللہ کے اس فیصلے سے راضی نہیں ہے یا اس نے سچی توبہ نہیں کی ہے تو آخرت میں بھی گناہ اس کو اس کی سزا ملے گی۔ یہ بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ دنیا کے اندر اسلامی حکومت ہے، حد جاری کر دی گئی، حد سمجھتے ہیں نا، یہی جو بیان کر رہا ہوں تو، اور وہ دل سے مطمئن بھی ہے اور سچی توبہ بھی کیا ہے تو دنیا کی سزا تو ملی لیکن آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ ایک آدمی ہے جس پر حد جاری کی گئی لیکن وہ حد سے راضی اور مطمئن نہیں تھا اور اس نے اپنے کیے ہوئے گناہ سے توبہ بھی نہیں کیا ہے تو دنیا میں تو سزا ملی، آخرت میں بھی اسے کیا ملے گی؟ سزا ملے گی۔ توبہ سے آخرت کی سزا معاف ہوگی، دنیا کی سزا نہیں معاف ہوگی۔ اور اگر کوئی بار بار اس طرح کرتا رہا، بار بار تہمت لگاتا رہا تو بار بار اس کے اوپر یہ حد جاری کی جائے گی۔ یہاں ایک بات اور جانے رکھیے گا، یہ تو حد جاری کر دی، اب اس کی گواہی قبول ہوگی کہ نہیں؟ جس نے تہمت لگایا اور گواہی نہ پیش کر پائی تو فلاں وہ ہے قرآن میں نا کہ اس کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے سچی توبہ کر لیا اور اپنی اس عادت سے وہ باز آ گیا، اب نہیں لگا رہا توبہ، تو اس کی گواہی بھی قبول ہو جائے گی اور انشاءاللہ العزیز وہ فاسق و فاجر نہیں مانا جائے گا۔ اور یہی رائے سب سے بہتر رائے جس کی طرف علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اظہار اپنا میلان ظاہر کیا۔ اگر توبہ کر لیا، حد بھی جاری ہو گئی، اب تو تہمت لگانا چھوڑ دیا تو اس کی گواہی قبول بھی ہوگی اور اس کو فاسق میں سے نہیں شمار کیا جائے گا کیونکہ اس نے توبہ کر لیا ہے، اب اس عادت سے باز آ گیا ہے۔ تو یہ ہوا، پتہ چلا کہ ہمیں کسی پر تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ تہمت لگانے والوں کی سزا 80 کوڑے ہیں اور ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی اور وہ فاسق میں سے ہیں، لیکن اگر وہ سچی توبہ کر لیں تو یہ جو کوڑا تو لگایا جائے گا لیکن ان کی گواہی رد نہیں کی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ میرے بہنوں اور دیگر سامعین کرام، قرآن کریم کی ان چند آیتوں کا جو ترجمہ اور تفسیر بڑی ہمت کر کے، حالانکہ میں کافی بیمار ہوں، میں نے پیش کیا ہے، ذرا آپ سمجھیں، ہم سمجھیں، اپنے ذہن و دماغ میں ہم بٹھائیں۔ اسلام کی تعلیم پر چلنے اور عمل کرنے سے ہم محفوظ رہیں گے، ہمارا سماج محفوظ رہے گا، ہمارے بچے اور بچیاں، ہمارا ناموس و عصمت سب کا سب سرکشت اور محفوظ رہے گا۔ اور جہاں ہم اسلام کے خلاف یا جس سماج کے اندر
اسلام کی مخالفت ہوگی، خلاف ورزی ہوگی، وہاں سماج بگڑ جائے گا، فتنے پیدا ہوں گے، فساد پیدا ہوں گے، سب کی پاک دامن لوگوں کی بھی عزت و ناموس لوٹی جائے گی۔ دوسری اور آخری بات، میری بیٹیوں، اے قوم مسلم کی بیٹیوں، اے قوم مسلم کی بہنوں، اے قوم مسلم کی بچیوں، چاہے بوڑھی ہو چکے ہو، زناکاری، بدکاری، یہ اتنی بری عادت ہے، اتنی گندی عادت ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ہے سزا کہ نہیں؟ ہے سزا۔ کیا سزا ہے؟ کوڑے مارے جائیں، یا پتھر سے مار مار کر ان کی جان لی جائے اگر اسلامی حکومت ہے، یا بندوق کی گولی سے سب کے سامنے انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ اتنی گندی عادت ہے، یہ اتنی قبیح عمل ہے کہ دنیا میں بھی اس کی سزا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بہنوں کی نہیں آ رہی ہے؟ اور آخرت میں بھی اس کی بہت کڑی سزا ہے۔ زناکاری اور بدکاری بہت کڑی سزا ہے۔ اللہ ہم سبوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اس طرح کی لغزش سرزد ہو گئی ہے۔ آخرت کی سزا میں بتا چکا ہوں۔ ایک سزا میں شاید پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ تانبے کے کنڈے میں جہنم کی آگ پر گرم کیے گئے پانی کے اندر ننگے زناکار مرد اور زناکار عورت، بدکاری کرنے والے مرد اور بدکاری کرنے والی عورت کیا کریں گے؟ ننگے غوطہ کھائیں گے، ننگے غوطہ کھائیں گے، ڈبکیاں ماریں گے۔ لہذا ان ساری عادتوں سے ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے حفاظت مانگنی چاہیے، اور اگر کسی سے کچھ ہو گیا ہے تو توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور اسی سے لگے ہاتھ ایک بات اور کہوں، صرف بدکاری سے بچنا نہیں ہے کہ ہم بدکاری نہ کریں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو ہر گناہ سے معاف کر دے۔ اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ایسی حرکت، ایسی سوچ، ایسا ماحول، ایسا سماج، ایسی چیز جو ہمیں زناکاری جیسے بڑے گناہ میں ڈال دے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحش کاموں کے قریب نہ جاؤ، یا جو فحش کام، گندے کام تک پہنچانے کا وسائل اور ذریعے ہیں، اس کے قریب نہ جاؤ، اس کے قریب بالکل نہ جاؤ، بالکل نہ جاؤ۔ کہہ کے میں چپ ہو گیا ہوں، اس لیے کہ خود ہم اس پر عمل کریں اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے طاقت دی اور ہمت دی تو اگلے درس میں اسی بات پر گفتگو ہوگی، تاکہ ان آیتوں کا خلاصہ بھی ذہن میں آ جائے اور ایسے قبیح عملوں کی نفرت بھی ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو معاف فرمائے، ہم سبوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے، اپنے غلطیوں، یہی نہیں دوسری غلطیاں جو ہیں ان ساری غلطیوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، اور اللہ تعالی صحت اور عافیت کے ساتھ نیکیوں کی توفیق دیتے ہوئے لمبی سے لمبی عمر عطا فرمائے، اور ہمارے جسمانی اعضاء و جوارح میں
دل و دماغ میں، علم میں، آواز میں وہ طاقت دے کہ ہم دعوتی کام کر سکیں اور ہماری بہنیں دعوتی پروگراموں میں شریک ہو سکیں اور حسد سے بچا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیر۔ بہنوں، آپ سب سے ایک اپیل ہے، ہماری صحت کچھ زیادہ ہی خراب ہے اور دن بدن کبھی اچھائی کبھی خرابی کی طرف مائل ہوں میں۔ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر چیز سے شفا دے دے، ہر برے عمل سے اور ہر بری بیماری سے شفا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو با ایمان تندرست رکھے اور با عمل بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔